وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حافظی وکان معزز و محترم سامعین و ناظرین، صدر مجلس، میر محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء، ترجمان اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عارف بہاؤ بخشا صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جگر گوشہ شیخ الحدیث، قائد علماء اہل سنت سیالکوٹ، حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی معزز علماء کرام، شرکائے اجتماع، سامعین و ناظرین، عزیز طلباء، خالق کائنات آج بھی اس بابرکت روحانی نشست میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس پاکیزہ بزم و ساڑھے لئی ساڑھے اکابرین لئی درجات کی بلندی دا باعث اور ساڑھی مغفرت کا سبب بنائے. حضرت پیر طریقت پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سالانہ عرس مبارک کی اس تقریب میں خالق کائنات آپ کے درجات کی بلندی کا سبب اور آپ کے فیضان میں اللہ کریم قیامت تک جاری و ساری فرمائے. اس پاکیزہ نشستی و دولت اللہ کریم بیماران و شفا، مسافران و منزل، بے گناہ قیدیان و رہائی، بالخصوص قاضی اسلام ملک ممتاز حسین قادری مبارک طریقہ نصیب فرمائے. پاکستان کو عزت کامرانی استحکام سربلندی نصیب فرمائے. امن و سکون کا گہوارہ بنائے. نظام مصطفیٰ کا مرکز بنائے اور دہشت گردی تو اللہ اس ملک کو نجات عطا فرمائے. برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، پوری کائنات انسانی کے ایسے لئے امت مسلمہ کی تعداد تقریباً 1.5 کروڑ دے 1.5 ارب دے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اس 1.5 ارب مسلمانہ کی تعداد دے نال اللہ دے فضل و کرم و دی عنایات نال
تقریباً 57 تو 60 ملکات مسلمانہ کی حکومت کا سلسلہ بھی ہے، لیکن بدقسمتی نال ہر طلوع ہونے والا سورج، ہر ڈوبن والا چند اپنے دامن جس قوم کی کوئی اچھی خبر نہیں رکھتا وہ بھی مسلمان ہے۔ پوری دنیا کے سوائے پریشانی، اضطراب، دکھ، انتشار، قتل و غارت، دجل و فریب تو علاوہ تقریباً کوئی چنگی خبر کم ہی پڑھن تے سنن کو ملتی ہے۔ ہر طرف مسلمان ظلم، بربریت اور وحشت دے حوالے نال ایسا روح پیش کر رہے ہیں کہ مستقبل نسل کا آنے والی نسل میں یقیناً اس قدر پریشانی اور جتنے بھی اعلیٰ پاکیزہ فکر دے حامل لوگ نے انہاں دیاں ہاواں، انہاں دے آنسو ہی ہیں جڑے اللہ کریم دی رحمت اور برکت کا ذریعہ بنے۔ ایسا نہیں ہویا کہ مسلمان دین تو اتنا دور ہو گئے اور خدا کا خواستہ انہوں نے نماز، روزہ، حج تو تسابیح تو دور ہو گئے نہیں، ایسا بھی نہیں۔ مسلمان مسجدہ بھی بنا رہے ہیں، نمازیاں کی تعداد بھی پہلے تو زیادہ ہے، بلکہ اتنے مخلص مسلمان بھی موجود نے جڑے راتوں رات کویت یا سعودیہ کے پیسے نال مسجد قائم کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور قائم کر بھی رہے ہیں۔ ایسے مخلص نمازی بھی موجود نے کہ اگر انہوں نے قیام و طعام ہوٹل کی سہولت 2-4 کلومیٹر کے پیچھے میسر بھی آئے، لیکن ٹائم دے اتنے پابند نے کہ اگر جی ٹی روڈ تے موٹر وے تے انہوں نے بغیر وضو بھی پڑھنی پڑے کہ الحمدللہ وہ تھی جماعت کرا کے وہ اپنی اس محبت کا، عقیدت کا اور عبادت خدا بندی کا اظہار یقیناً ضرور کر دیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے تبلیغ چھوڑ دی ہوئے، یہ تبلیغ ایسی سی علماء کرام، صوفیاء، اولیاء کاملین تشریف لے آئے، اپنے کردار اور علم و عرفان کے ذریعے تبلیغ کی تھی۔ ان مسلمانوں کا خلوص بھی جاری ہے اور الحمدللہ اتنا خلوص ہے اگر کسی کنجری کی دبئی شادی ہو گئے تھے وہ کہ مسلمان مبلغ اپنے خرچے سے تشریف لے جانا نامناسب نہیں سمجھتے، بلکہ شرکت کر کے انہوں نے ولیمے کا اہتمام کرنے کا بھی بندوبست ماشاءاللہ کر دے رہے۔ ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ لوگ دین کو دور ہوئے، دین کی کرتے کر رہے ہیں، سب روز جاری ہے، بلکہ اتنے مخلص نے کہ اگر گھروں نکل گئے تو اطلاع ملے کہ تھوڑی ماں سیڑھیاں تو ڈگی ہے، لت ٹوٹ گئی ہے، ابا مر گیا ہے، تو انہوں نے کوئی بات نہیں، ہم کیونکہ اللہ کے دین کے لیے نکل چکے ہیں، واپسی ممکن نہیں ہے۔ ایسے مخلص لوگ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی نال مسلمانوں کو عزت ملتی نظر آ نہیں رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاد ختم ہو گیا ہوئے، الحمدللہ جہاد جاری اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، بلکہ ان کے اتنے مخلص مجاہد بھی موجود نے کہ وہ ماں کا زیور بیچ کے، بہن کا جہیز بیچ کے بھی 3-4 لاکھ کی کلاشن خوف لے کے الحمدللہ سچے کافر نو مارن تو بھی گریز نہیں کرتے، روٹی کھانے کافر نو بھی پڑتا دیتے ہیں۔ مطلب ہے وہ اپنی پوزیشن اور طاقت کا اظہار گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں۔ پسند مسافر اتار کے مار دیتا، نوجوانہ دیا گردنا کٹ کے فٹ بال کھیلے، ایسا کام جاری ہے۔ ایسا نہیں کہ مدرسے میں تالے لگ گئے ہوئے، دین کا کام رک گئے ہوئے، ہر چوک پہ خدا نخواستہ سینما بن گئے ہوئے، ایسا نہیں۔ دین کا کام پہلے تو بھی زیادہ مدرسے اگے صرف قرآن حدیث پڑھائے جانے سے مدرسے چھوڑتے ماشاءاللہ خود کش بمباری کی ٹریننگ بھی جاری ہے، جیکٹاں بھی پڑھایا جا رہی ہیں، بمبرو کی تربیت کا اہتمام بھی جاری ہے۔ مسلمانوں کو کامیابی ملتی نظر آ رہی نہیں۔ 1.25 کروڑ 2 کروڑ کا اجتماع بھی موجود ہے۔ بدقسمتی نال یہ سارے عمل جاری نہیں، لیکن مسلمانوں کی بیڑی، مسلمانوں کی کشتی کنارے لگتی نظر نہیں آ رہی، ظاہری طور پہ پاؤں پھنس چکی ہے۔ آخر اس مجدار کو کٹن لئی، اس مصیبت پریشانی کو نجات لئی کیڑا راستہ اختیار کرنا پائے گا؟ اللہ کے قرآن میں اس حل کو پیش فرمائے، والعصر، قسم زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے چی۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس نے جڑا ایمان لے آیا اور عمل صالح کیتا۔ اور عمل صالح کی دعوت بھی جاری ہے، ترغیب بھی جاری ہے، تسلسل بھی جاری ہے۔ عمل صالح کوئی عمل ایسا نہیں جنہوں مسلمان ہتھوں جان دے ہو، اچھے عمل جاری ہیں۔ اگر تم کسی موقع پہ زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا بھول جاؤ کہ الحمدللہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں رسیدہ لے کے تھوڑے کو آ جاتے ہیں، انہوں نے بینر تے یا فلیکس تے یا سٹیکر تے بانے لکھے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ مانگنا شرک ہے، لیکن بندہ زکوٰۃ تے مانگ ہی سکتا ہے نا۔ تھوڑے کو لوگ نے جانور کی خالی منگی اور کہڑا انہوں نے دونوں کو موت دے دی، اس واسطے ایک کام تے جاری ہے۔ لیکن وجہ کی ہے کہ مسلمان بلندی وال جان کی بجائے مسلسل ذلت اور مسلسل پریشانی کا ایک اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں نے حکمرانی کر رہے ہیں۔ تیل مسلمانوں کا، سونے کے پہاڑ مسلمانوں کے، اور پھر اسی دے عالم کے اس ریٹ کا تعین واشنگٹن تو ہو رہے ہیں۔ سرمایہ مسلمانوں کا اور وہ بینک یہود و حدود اور نادینی طاقتہ اور قوتہ دے مسلمان جب تک اس فکر میں رہیں گے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پائے گا۔ ایک کی صورت اس فکر چو پریشانی تو نکلن دی وہ قرآن مجید فرقان حمید جیڑی وضاحت فرما رہے اس دامن نال جڑو گے تے پریشانیاں کو نجات ملے گی۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کامیاب صرف ہوئے جیڑا ایمان لے آیا اور عمل صالح کرے، اس کو سوا ہر انسان خسارے تھے۔ اور عمل صالح پہ جاری ہے، عمل صالح جہاد، عمل صالح جاری ہے۔ داڑھی شریف اگر کوئی 2000 10,000 1000 بندہ داڑھی منڈا رہا ہے تو کوئی ایو جا مخلص بھی ہے جنہاں پورے الحمدللہ ٹبر والوں رکھی ہوئی ہے۔ کام پہ جاری ہے، جہاد بھی جاری ہے، تبلیغ بھی جاری ہے، جہاد بھی جاری ہے۔ کیڑا کم ہے جڑا نہیں یقیناً کامیابی لئے جڑا سوچ ضروری ہے انہی کاراں دو نے، ایک ہے ایمان والی، ایک عمل صالح والی۔ کہ جو قوم دی ایمان والی تاری نہیں لگی وہ کامیاب کیوں ہوئے گی؟ ایک قوم دی کامیابی تے کامرانی ادو ہو سکتی ہے جب ایمان اور عمل صالح دونوں چیزاں مکمل ہو گیا۔ کہ ایمان دا کنیکشن لاؤن والا جوڑن والا کون ہے؟ پہلے وہ تعلق جوڑنا پائے گا۔ جب ایمان کامل ہوئے گا عمل تھوڑا بھی ہوئے گا لیکن برکت بھی ہوئے گی اور مسلمانوں کائنات عزت بھی ملتی نظر آئے۔ عمل صالح لیکن ایمان ضروری، ایمان بولو ایمان ضروری، ایمان لوگوں نے عمل کی ترغیب تے دیتی۔ اور کیسا عمل؟ ماتوں کی اللہ کے سب کچھ ہونے، ایک پہلا سٹیپ ہے دین دا، دین کے ٹھیکیدار کا پہلا سٹیپ اللہ کے سب کچھ ہونے، مخلوق کے کچھ نہ ہونے کا یقین کر لینے کا نام دین ہے۔ تسی دسو اس دین نبی کا ذکر آیا، اس ایجنڈے میں نبی نو ڈسکس کیتا گیا نہیں؟ جیڑی تبلیغ جس عمل جس گل نبی نہیں وہ پھر ایمان تے نہیں ہے گا، وہ بے ایمانی ہے، بے غیرتی ہے، وہ دین نہیں، بدماشی ہے، وہ دین نہیں، تماشا ہے، دین نہیں، قتل و غارت ہے، دین ہے کہ اگر یہ جملہ ہوگا اللہ کے خالق ہوں گے، امام الانبیاء کے خاتم الانبیاء اور محبوب خدا ہونے کا یقین کر لینے کا نام دین ہے۔ قولی سبحان اللہ ہو گرامی قدر بزرگوں، ادھے کروڑا اربا کھربا روپے انویسٹمنٹ ہوئی اور کچھ لوگ بیچارے جہالت اور کچھ تعصب اور کچھ کاروباری لوگوں نے جنہیں دین کو بزنس اور کاروبار بنایا، انہوں لوگوں نے کوشش اور کاغذ کی تھی کہ کسی طرح تبلیغ اور اسلامی اس فکر کی نبوت اور رسالت کو معاذ اللہ کامل کیتا جائے۔ اپنی سوچ اور فکر کی ناکام و نامراد ہون گے اس دھرتی کے اوپر جب تک ایسے صالح لوگ موجود رہے کہ 90 لاکھ جو کلمہ پڑھاون والے خواجہ کوئی نہ میری ہوئے یا راوی کے کنڈے کے رہ کے حضور کا دین پہنچاون والا داتا علی حجویری ہوئے، انہاں دا ایجنڈا ہوئے کہ اس قوم کو پہلے دسیا جائے کہ جینا مرنا جدو نبی دے نال آؤ گے ایمان کامل ادو ہوئے گا۔ کچھ بولو ایمان کامل
وہی ہوئے گا. آؤ ذرا پہلے یہ دسیا جائے ایمان کیڑی شے دا نام ہے، کیونکہ جدو ایمان ہی نہیں عمل جتنا مرضی ہوئے اس واسطے وہ ایمان کی گل ہی نہیں کریں گے. ہمارے بھائی ہم تو عمل کی بات کرتے ہیں، ہم تو کسی کی بات نہیں کرتے، ہم تو تشدد کی بات نہیں کرتے، ہم تو لڑائی کی بات نہیں کرتے، ہم تو صرف عمل کی بات کرتے ہیں. عمل کی بات کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ پاکستان میں جو بھی دہشت گرد پکڑا جائے آخر اس کا تعلق تمہارے کیمپ سے ہی کیوں نکلتا ہے؟ یہ تمہارا عمل اگر اتنا مقبول تھا اس نے نوجوان نسل کے مزاج کو کیوں نہیں بدلا، لوگوں کی فکر کو کیوں نہیں بدلا، لوگوں کی سوچ کو کیوں نہیں بدلا؟ تم کروڑوں ہو کر لوگوں کو نہیں بدل سکے، خواجہ معین ایک ہو کر 90 لاکھ لوگوں کو محمد عربی کی غلامی عطا فرمایا. ایمان دی دولت، پہلے ایمان دی دولت پھر عمل. ایمان نہیں کہ عمل، کچھ بولو عمل. جنہاں لوگوں نے عمل کو شوق کیتا انہاں بدقسمتی نال ایمان ہی نہیں، اگر ہوتا تو پھر ذلیل اور رسوا نہ ہوتے. اور ذرا قرآن تو گزرے اللہ دا قرآن ایمان تصور ایمان دا پیش کر رہے ہیں. ایمان کیڑی شے ہے؟ فرمایا قل ان کان اللہ دا قرآن فرماتا ہے ایمان کیڑی شے دا نام ہے. عمل دی دعوت دیوان لو، داڑھی شریف بھی عمل صالح ہے، نماز بھی عمل صالح ہے، جہاد بھی عمل صالح ہے، تبلیغ بھی عمل صالح ہے. یہ تمام اعمال صالح ہیں، لیکن انہاں تو پہلے ایمان ضروری ہے. ایمان ہوئے کہ عمل ہوئے پھر بندہ ڈولتا نہیں ہے. ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ فرمایا ایمان کامل ہوئے گا جدو سارے رشتوں تو زیادہ، سارے تعلقات تو زیادہ، ساری محبتوں تو زیادہ. فرمایا آل ہوئے، رشتہ دار ہوئے، عزیز ہوئے، فیملی ہوئے، برادری ہوئے، تجارت مال ہوئے، انہاں ساری محبتوں تو زیادہ محبت جدو نبی نال ہوئے گی ایمان ادو کامل ہوئے گا. جدو ایمان کامل ہو جائے پھر بندہ ذلیل و رسوا نہیں ہوئے گا. پھر دکھاں دے سکھیاں دے دکھ جڑے نے او سکھ وچ بدلن گے، پھر پریشانیاں دیاں پریشانیاں خوشحالی وچ بدلن گیاں. یہی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. فرمایا قل واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتا ہے معبود تسا فرما دے ہو اگر اللہ نال محبت چاہتے ہو، اگر اللہ نال تعلق قائم کرنا دے پھر آؤ میری غلامی دا پٹا اپنے گلے کی زینت بنا لو، پھر اللہ توانو محبوب بنا لے گا. جب بندہ اللہ دا محبوب بن جاوے پھر وہ مردا بھی نہیں، پھر وہ ڈولدا بھی نہیں،
پھر زمین بھی نہیں ہوگا. اتنا مشکل کم رب نے کتنا کرم نوازی فرمائی, آسان فرمایا. اللہ کے محبوب نو محبوب بناو, رب تانوں اپنا محبوب بنائے گا. جب بندہ اودا محبوب بن جاتا ہے پھر پریشان نہیں ہوتا, کیونکہ ہر محب اپنے محبوب نو بچاتا ہے. دنیا جان دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب شہباز شریف دا محبوب ہے, ایدی حکومت کوئی ہاتھ نہیں پا سکتا. دنیا جان دی ہے عبد الرحمان ملک زرداری صاحب دا محبوب سی, ایدی حکومت کوئی ہاتھ نہیں پا سکیا. دنیا جان دی ہے بھٹو یحییٰ ہوئے, جنرل ضیاء ہوئے, لیاقت علی خان ہوئے, جڑا جدا محبوب ہے وہی حکومت جو دی حفاظت بھی کرتا ہے, انہوں عزت بھی دیتا ہے, انہوں پروٹوکول بھی دیتا ہے. جب جھوٹیا حکمرانہ دے گا انہوں نے محبوب نو کوئی نہیں خط پاگا. تو آ رب دا محبوب بن جا, پھر زمانہ گزرتا جائے گا, تیری عزت اضافہ ہوتا جائے گا. ملا نے دھماکہ بھی کیا, داتا دی دہلیز دے ہوئے کئی ملا حرام موت مر گئے, ملا دیا جانم دیا, مگر داتا دا رش نہیں کم ہو سکیا, کیونکہ داتا دبئی ایک پلازیاں دا مالک نہیں ہے. داتا پاکستان ہندوستان دیا زری زمینہ دا مالک نہیں ہے. داتا صاحب نے نبی کائنات کو محبوب بنایا, رب نے علی حجویری کو محبوب بنایا, امام ربانی ہوئے کملی والے کو محبوب بنایا. عزت اضافہ ہویا, جناب سلطان باہو ہوئے نبی نے محبوب بنایا. عظمت اضافہ ہویا, بریلی دا تاجدار ہوئے کملی والے کو محبوب بنایا. عزت اضافہ ہویا, ضیاء الامت جسٹس محمد کرم شاہ الازہری ہوئے جنہی زندگی دا ایک لمحہ عظمت محمدی بیان کردیاں گزریا. اس عظمت اضافہ ہوتا گیا. حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ ہوئے جنہاں محل نہیں بڑھائے, جنہاں اپنی جدادہ نہیں بڑھایا, جنہی زندگی دا ایک لمحہ رب کائنات کے محبوب دا دین پڑھا دیا گزریا, مصطفیٰ دی عظمت دا دفاع کر دیا گزریا. دنیا جان دیئے جنہی زندگی اتنی حسین سی, رب نے انہوں موت دی محبوب دے ذکر کتنی آلہ عطا فرمائی ہے. میرے نبی دے غلاموں, اگر دنیا اپنے زوال و کمال بدلنا چاہتی ہے, اگر مسلمان اپنے دکھا کو سکھت بدلنا چاہتے ہیں, اگر پریشانیاں نو خوشحالیت بدلنا چاہتے ہو, اگر غربت نو امارت بدلنا چاہتے ہو, اگر ذلت نو فراوانی عزت بدلنا چاہتے ہو, اگر اپنی بدحالی نو خوشحالی بدلنا چاہتے ہو, اے نہ دیکھو کہ سعودیہ دا بدمعاش حکمران تیل کے سونا دے ذخیریاں دے مالک ہو کے یورپ کے امریکہ دے پٹھوں میں جناب والا شام دے اندر جناب آل رسول اصحاب رسول دے مزارات میں دھماکے انار اڑانا والے بدمعاشاں دی سرپرستی کرن والے آل سعود میں. لیکن میں اے آکھا گا بدبختو کیڑی اگ تساں اویسے کرنی دے مزار تے لائیے, عمار ابن یاسر دے مزار تے لائیے, جیڑی اب خالد بن ولید دے مزار تے لائیے. او میلا دور نہیں, جب پاکستان دا ایک بچہ دنیا دا بچہ ویکھے گا, اس اگ نال نہ آل سعود دے محل بچن گے, نہ آل سعود کی نسل بچے گی. کیونکہ جب بندہ پیپ دے موسنا نو پھونکے, جب نبی دی اما دے مزار نو بلڈوز کیتا جائے, جب خالد بن ولید موسم اسلام دا مزار بلڈوز ہوئے, ویسے کرنی ہوئے, عمار ابن یاسر ہوئے. آخر وجہ کی ہے اس حکمرانانو سعودیہ دے بدمعاش حکمرانانو انہاں ویر کی ہے, ویر صرف یہی ہے اصحاب رسول نے ہمیشہ یہی نعرہ لایا ہے, لوگوں جینا بھی نبی لئیے, ساڈا مرنا بھی آمنہ دے لال لئیے. Yeah.
اور دنیا دا منظرنامہ بدلن دے ایجنڈے پیش کیتے جا رہے ہیں، لوگوں کو آکھیا جا رہا ہے منظرنامہ بدل جائے گا، لیکن سن لو کائنات بدل سکتی ہے، تو اپنی نسلاں مٹ سکتی ہے، نبی کے غلاماں دا تذکرہ بھی نہیں مٹ سکتا، کملی والے دی عزت تے عظمت اللہ نے بلند بالا فرمائی ہے کہ کامیاب ہی رہنا ہے، مال کامیابی کی علامت نہیں ہے، ریال کامیابی کی علامت نہیں ہے، ڈالر کامیابی کی علامت نہیں ہے، پاؤنڈ کامیابی کی علامت نہیں ہے، تیل کامیابی کی علامت نہیں ہے، اور ریال والے ہو نیال دے ناز سنیا نو آمنا دے لال دے ناز محمد دی آل دے ناز آؤ دیکھو یہی فکر زلزیاء امت کی محمد کرم شاہ الازہری دی، ایدی نظریہ سید نظیر حسین شاہ صاحب دا، ایدی نظریہ حافظ محمد عالم محدث سیال کوٹی دا، آؤ اسے نظریہ نال جڑ جاؤ، ٹارگٹ تیریاں نسلانے یونیورسٹی کالج سکولز اکیڈمیاں ٹارگٹ میں، یہ تیری نسل دے دلوں وچوں نبی دی محبت کڈن لے، ناپاک منصوبے بناون والے اپنی موت مر جان دے، آخر میں تنوں پیچھے بھی جانا چاہتا، مسلمان اج ڈیڑھ ارب نے لیکن پریشان نے، ہتھیار بھی گئے نے لیکن پریشان نے، ایٹمی طاقت بھی گئے نے لیکن پریشان نے، تیل کے مالک بھی نے لیکن پریشان نے، سونے کے پہاڑ بھی نے لیکن پریشان نے، آخر پوچھنا چاہنے بدر کی وادی وچ کتنے سن، ان کے ڈیڑھ ارب نے، 60 ملکوں تے حکومت بھی ہے، ایک جناب بدر دی وادی وچ 1 کروڑ نہیں سن، 1 لاکھ نہیں سن، صرف 313 سن، لیکن عقیدہ کتنا اعلیٰ ہے، تیرے شہر دا غیرت مند سکالر علامہ ڈاکٹر اقبال ملا دے منہ تے تماچا مار کے اودی غلیظ فکر نو نشانہ بنا کے اج بھی آخرے آئے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی، اگر وہ دی فکر غلیظ ہے پھر وہ کون سمجھاوے ملا دو، اقبال نے تے قرآن پڑھے آئے، اقبال نے تے قرآن جانے آئے، اقبال آندا ہے او ماحول بنا لو، او ماحول تیل والا نہیں ہے، ڈالر پاؤنڈ ریال والا نہیں ہے، حفیظ جلندری نے اس فکر کو پیش کیتا، غلیظ الفکر ملا دے منہ تے تماچا رشید کیتا، حضرت حفیظ جلندری آکھدے نے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہ تھے وہ تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ شکالی کملی والے پر، اج لوگوں نے جناب شوقہ بازیاں نال کوئی ایمبولینساں دیاں چابیاں بھی کھاندا، کوئی اپنے دفاتر بھی کھاندا، کوئی سعودیہ کے تعلقات نو شو کردا ہے، لیکن آتا صحیح اودا تعلق آل سعود نال ہے، تیرا تعلق کملی والے دی ذات نال ہے، اے تعلق سید نذیر حسین شاہ علیہ الرحمہ نے جوڑیا، اے تعلق پیر محمد کرم شاہ نے جوڑیا، اے تعلق حافظ محمد عالم نے جوڑیا، ایک تعلق علامہ جناب والا عبد الحکیم سیال کوٹی نے جوڑیا، ایک تعلق احمد رضا نے جوڑیا، ایک
حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے جوڑیا اج 1400 سال تو بعد امت دی علمی غربت دا عالم ہے قوم کھاندی دی نبی دے نام دے بھوکدی دی نبی ہوئے کدے کوئی آن جناب والا کوئی اصحاب رسول کوئی اولیاء کاملین کوئی نبیوں دے سلطان دی بارگاہ وچ اج بک بک پیا کردا ہے اینو پوچھتے صحیح دیواراں دے اڑدے اے لکھنا تے آسان ہے حرمت رسول پہ جان قربان لکھنا آسان ہے دیواراں دے اڑدے صحابہ دا نوکر لکھنا آسان ہے ذرا دس کا صحیح جڑا ایجنڈا دے کے گئے جڑا عقیدہ ابو بکر نے دیتا ہے عقیدہ وہی ہے یا اور کوئی نیا ہے نظریہ ابو بکر والا عقیدہ ہے سوچ ابو بکر والی عقیدہ ہے عقیدہ ابو بکر والا عقیدہ ہے آج سید نذیر حسین شاہ دے قدم تے نہ جاوا جڑی فکر دیتی ہے سید نذیر شاہ نے پیر محمد کرم شاہ نے آذرا ایسے فکر نو ٹیلی کر رہے پہلے مسلمان لال اگر نظریہ ہوئے ایک سوچ ہوئے ایک فکر ہوئے ایک عقیدہ ہوئے ایک پھر کچھ نہ آخی یہ گل کرنی ایک کلام مزار جو سوئے والے سنا نسلہ وسمی سنو عقیدہ دکاندارا والا فنکارا والا نہیں دے کے گئے محمد کریم دے یارا والا دے کے گئے ہو اج لوگاں نے دولت کی دیل تیل تے پہلے عقیدہ ہی خراب کیتا لیکن محدث سے بھی پوری امیر شریعت پیر طریقت آفتاب ولایت حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرما رہے سن سن تیرے سیال کو چوک اج بھی انہاں دی غیرت اور حمیت اور جرت دا انہاں دا جناب والا چشم دید گوارے فرمایا پترو جدو پیسہ آوے جدو مال آوے جدو دولت آوے ہر شے نبی لے لینا لیکن عقیدہ پرانا رکھنا کیونکہ نجات مال نال نہیں ہے نجات امن باللہ نال کامیابی نبی دی غلامی وچ اج 1400 سال تو بعد صرف دیا مشینہ کفر بارود دیا مشینہ لے کے بیچارے ریال تے نچا والے سب روز کفر شرک دے فتوے دامن والے اپنا ایجنڈا پیش کر رہے ہیں لیکن سید نذیر شاہ صاحب علیہ رحمت عقیدہ سن او فرما دیں میرا نبی ہوئے جنہ مکے چوہے تے مدینے دی خبر دے دے مدینے چوہے تے مکے دی خبر دے دے میرا نبی مکے چوہے تے شام دیا خبران دے دے میرا نبی فرش تے ہوئے تے عرش دیا خبران دے دے اس نظریے تے آج ریال والے آنے آکھے اب مشرک بھی ہو گئے ہو کافر بھی ہو گئے ہو بدتی بھی ہو گئے ہو ایک دین نہیں ہے نبینوں تے نہیں پتا نبینوں تے نہیں پتا آذرا یہ عقیدہ سید نذیر شاہ علیہ رحمہ دا پہلے مسلمان ابو بکر نال ٹیلی کر کے دیکھ ابو بکر صدیق فرما دے انہوں بیان کیتا امام ابن اساکر نے تاریخ دمشق علامہ سیوطی نے بیان کیتا اس گل شاگرد ریاض النظرہ نے بیان کیتا سیرت حلبیہ نے بیان کیتا اس بیان جناب والا زرقانی والے نے کیتا اور اس چیز کو بیان کیتا قبلیو رحمہ اللہ نواب صدیق بھوانی تقریب المؤمنین 10 نمبر 11 پاسا کھپا لین پہلی دکان نمبر 17 اردو بازار لاہور ایک قبلیو رحمہ اللہ لکھنا کیے آدھے نے جدو ابو بکر تجارت کی گردنال شام گئے ابو بکر نے خواب ویکھیا ایدی تعبیر پوچھی اور تعبیر وشی گئی فَإِنَّهُ يَبَاسُ نَبِيًّا مِنْ قَوْمِكَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ اے ابو بکر مکے اندر انسان کامل محمد اعلان نبوت کرنے والا ہے ایدی ظاہری حیات جو دوست ہوئے گا ایدی وشال بعد دی امت دا جناب تو دی امت دا تو نگہبان ہوئے گا ایک خواب دی تعبیر سن کے آئے ہوئے اجے مکے نہیں پہنچے ابو بکر راستے اندر میں مکے دی اندر نبی نے اعلان نبوت کیتا لوگاں دی
طبیعت خراب ہو گئی آکھن گے چیف آف جسٹس منکا نو پوچھنے آ قبیلہ کہن دے سردار نو پوچھنے آ بین الاقوامی تاجر نو پوچھنے آ یہ ساری جماعت لے کے ابو بکر کو گئے دس عقیدے جناب تیرا یار آدھا میں نبی ابو نعیم کے حوالے نال دی گروپ دے مولوی ضیاء القاسمی نے بھی بیان گل کی ہے ابو بکر نے آکھیا او ظالمو تساں اعلان سن کے نہیں منیا میں بچپن تو جاننا محمد اعلان نہ بھی کرے اللہ دا نبی یہ عقیدہ ابو بکر صدیق والا انہیں آخیا ابو بکر دو گلاں دی گھراں دی گل سن کے فیصلہ کر پہلے کوئی معجزہ طلب کر پوچھتا صحیح ابو بکر آکے آنے حضور کوئی معجزہ میں شریکاں دا منہ بند کرا نبی فرماندے نے مکے تے دس شام گیا سے خواب ویکھی سی تعبیر پوچھی سی انہیں آکے آکا انہو یباس نبیہ من قومک تکون وزیرہو فی حیاتہی وخلیفتہو من بعد وفاتہی تکریم المؤمنین والا خبالی ملا لکھ دائے نبی کائنات میں مکے اندر بیٹھ کے فرمایا ابو بکر خواب ویکھی تعبیر پوچھی آکھے جی آقا اجے کی معجزہ پیا منگنا ہے ابو بکر نے آکھیا ہو مکے والے ہو اے اللہ دا نبی اے مکے چ بیٹھ اے شام دیاں گلاں دسدا آج 1400 سال بعد یہ عقیدہ والا کون ہے اچھی بولو اہل سنت اچھی بولو اہل یہ عقیدے والا کون ہے پھر بریلی دا غیرت مند بابا سچ دے آخرے آئے اہل سنت کا ہے تیرا پار اصحاب رسول اہل سنت کا ہے تیرا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطلت رسول اللہ کے نجم ہے اور ناؤ ہے اطلت رسول اللہ کے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی مجھ بولو بٹتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی جڑے سمجھ دیو زبان اللہ دے معبود کی تعریف لیا کو بٹتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اونچی بولو ہم رسول اللہ کے جنت جڑا بندہ گونگا ہو نہ بولے باقی سارے آنکھوں ہم رسول یا اللہ جڑا تیرے یار بنا اونچا دے دی عزت تے عظمت بلند فرما دے ہم رسول اللہ کے اور چلو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ
رسول اللہ کے جنت رسول اللہ میرے نبی خود فرماتے ہیں انا اول من يحرك حلق الجنة ويفتح الله لي ويدخلني ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر فرمایا میں سب تو پہلا جنت کا دروازہ کھڑکاواں گا پھر میرے لیے کھولیا جائے گا حضور دی بارگاہ میں عرض کی کہ صحابہ حضور کلے جاؤ گے فرمایا نانا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر فرمایا میں انہوں نال لے کے جاواں جڑے غربت مفلسی ہوئے تک دستی ہوئے جنہ دیا زبانہ تے میرا ہی ترانہ ہے پھر کیوں نہ کیے ہمارا رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی وہ مسلمانہ دیا قدمہ چاہ سکتی ہے لیکن اپنا مزاج بدلو اکینے برکت ملے لال مسجد کا بدماش ملا جب لوگوں کی اکھیاں مروا کے برکہ پا کے موزی نہ سجاوے پھر ٹیوی تے بیٹھ کے بھونک دائے محمد قانون نہیں بنا سکتے کیویں دعاواں دی قبولیت لب دے ہو جب بھونک داؤ کہ نبی قانون نہیں بنا سکتے آپ خوشیاں نبی قانون نہیں بنا داتے کون بنا دائے میرا نبی تو فرما دے اکتب فواللسی نفسی بجدہی ما خرج منی الا الحق عبداللہ میری ہر گل لکھ لیا کر محمد جدو بھی بولے حق بول دائے لوگ اج بھی پوچھتے ہیں آخر نمازاں میں روزے میں لڑائیاں قادیاں اج بھی پوچھتے ہو منافق کون ہوتے ہیں تھوڑی سادگی تو نہیں سکتی سادے کو نہ پوچھ منافق کون ہے سانو نہ پوچھ تھانے والے نوں پوچھ سبحان اللہ میں اپنا 4 روز نام چک کر تھانے والے انہاں نوں پوچھ نبی دا ذکر بند کرانے لئی سکھاں دیاں کنیاں درخواستاں اولی دور فوت نہ ہو جاوے انہوں پوچھ یہودیاں کی کتنیاں درخواستاں دیتیاں نے انہوں نے پوچھ عیسائیاں دا محلہ قریب سی نبی دا ذکر بند کرن دیاں سکھاں دیاں درخواستاں پھر اگر تینوں جواب ملے سکھاں دی درخواست نہیں آئی نبی دے ذکر دی بندش دی یہودیاں نہیں بھیجی عیسائیاں نہیں بھیجی مسلماناں دی درخواست آئی ہے سپیکر بند کراؤ مرچہ اتارو جھنڈے اتارو جلوس دیکھو کیدا ہے نبی دا اجے بھی پوچھ دے منافق کون ہے تماشا ہے قوم بیچاری شادی ہے نبی کے نام کے ریلی نکلے شرک بھی ہے حرام بھی ہے بدعت بھی ہے لیکن حافظ سعید کی ریلی بالکل جائز ہے نظریہ پاکستان بھی جائز ہے آرمی دے حق کے جائز ہے جیو دے خلاف جائز ہے کشمیر بھی جائز ہے نبی کے نام بھی جائز نہیں ہے اجے بھی پوچھنا ہے منافق کون ہے جھنڈے دے اتے ملا دا نام جائز ہے نبی دا نام جائز نہیں اجے بھی پوچھنا ہے منافق کون ہے ملا دا پینر جائز ہے او دا جھنڈا جائز ہے او دا جلوس جائز ہے او دی ریلی جائز ہے نبی دا جھنڈا نبی دا نام نبی دا اشتہار جائز نہیں ہے بس فرق اتنا ہے اس موسی کو اپنا ملا پیارا ہے سید نذیر شاہ رسول اللہ
پیارا ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اونچی بولو ہم رسول اللہ کے ایک دن سارے مل کے آنکھو ہم رسول اللہ کے نبی کے ملاد کے تا پیسے لگ دے لیکن مولویاں دیا ریلیاں تے فری نے انہاں دے اشتہار تے فری نے انہاں دا ایجنڈا فری ہے فرق کوئی نہیں او اپنے ملا نال پیار کردا رہے تو رسول اللہ دی محبت کے گیت گانا ہے اے جی تینوں مینوں سمجھا دے اج جنہاں دے مزار نو نشانہ آل سعود دی بغیرت نسل بنا رہی ہے عمار ابن یاسر دا قصور کی ہے پوچھ ملا دے کول موسیٰ دس آخر عمار ابن یاسر کون ہے او دا جرم کی ہے عمار ہوئے جڑا تپدے ہویا اب دیا شولے تے بیٹھا ہے گلا نبی دیا کردا ہے گلی چٹردا ہے ہوگا نبی دا دیندا ہے کدے جناب دی ماں نو نیزہ مار کے ماریا گیا حضرت یاسر نو ماریا گیا ایک دن روندے آ کے عرض کیتی ایک کملی والے ہن تے اینڈ ہو گئی ہے اماں بھی مر گئی ہے ابا بھی شہید ہو گیا میرے نبی نے ہاتھ چک کے دعا کی ہے یا اللہ آل یاسر دے کرم فرما دے نبی جنت دیا بشارتاں پہ دیندا ہے آخر آل سعود دا جرم کی دینا ہے اج اصحاب رسول دے مزارات تے دھماکے ہو رہے ہیں کہ او امال جڑا ٹردیا پھر دیا نبی نے نام دا دھوکا دیندا ہے موسیٰ نے آکھیا دی زبان بندی کر دے انہیں آکھیا زبان بندی کرو گے محمد کے غلام تے پھر بھی باز نہیں آوے کسی نے کیا زبان کر دے کوئی آندا اینو جناب علاقہ بدل کرو کوئی آندا ایسی شیخ نجدی آیا انہیں کہا ایسی سزا دے وہ پچھلے بھی یاد کریں اینو اگ دیا شولیاں دے سپرد کر دے وہ روزانہ دن عمار یار بنا لینا چھڑ دے ویکھ جدے تے راج کردہ سہ نہیں آیا او نہیں آیا نہیں آنا عمارہ دے او دے تانے نہ دے ہو کونو میں کی دساں آوی جاندے کرم فرماوی جاندے سنیو آجو دی کرم نوازی گئے عالم پوچھنا ہے اڈیالہ جیل دے قیدی غازی ممتاز کو پوچھ لے او دی کرم نوازی پوچھنی ہے کہ جسٹس محمد کرم شاہ الازہری دے شیخ و مرشد شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی دے والد گرامی نو پوچھ لے آدھے نے میں جو میاں والی جیل چگیا غازی علم الدین رو کے نہیں مسکرا کے آدھے آ گئے ایتھے راتا ہو دیا نے جدے راتے آیا سارے تو جانے نے کملی والا آیا جانا ہے اے پوچھنا ہے کہ راول پنڈی دے چوک دے اندر موزی کور لڑکا ناپاک وجود دا خاتمہ کرن والا ممتاز قادری نو پوچھ لے اور پتا پا کے لوگا دیا دینا ملوا کے نسن والا موزی ہے راول پنڈی دے چوک دے اندر گورنر دے چیچڑے اڑا کے ایک نعرہ کی پیدا ہے اے نشوا کے میرے بچے دا خیال کرنا میری اماں مریض ہے میرا بابا مریض ہے رب دی عزت دی قسم ہے وہ چوکٹ کھڑا ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر جڑے گونگے انہوں نے معافی مانگی آکھو یا رسول اللہ ان کیوں آکھیا اماں نہیں بابا نہیں بچے نہیں یا رسول اللہ کہ میرا پتر دا عقیدہ جو ہے پھر خیر گونگے نو معافی جھوٹی چور نو استثناء کیونچی بولو یا رسول اللہ جے میرے پتر دا عقیدہ جو ہے پھر خیر اماں بابا جو عقیدے والے تے خیر بدماشی کرنا ہو رے نبی دینا تے جان دینا ہو رے اچھی بولو پاکستان آرمی کے جوانا دا سر کٹ کے فٹ بال کھیلن والے موزیو کتنا غلیظ ملہ ہے جڑا
ٹی وی پہ بھونک گئے، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، پھر آدھا کیے ان سے مذاکرات کرو، موجی آ جدو نہ مذہب بھی کوئی نہیں، جدو مذہب بھی کوئی نہیں، پھر کی جناب مذاکرات؟ اچھا آکھا کہ میاں صاحب ان موجیاں تو پہلے اس ملا نو مار جڑا دا مذاکرات کرو، چور تو پہلے دی نانی مکا اچھی بول آدھر نظریہ صحابہ والا کیتا کیے ہمارے ابن یاسر نوادے میں ساتھا انہیں کہا کنو پتہ نہیں آ جاندے نے کرم فرما جاندے نے کہ نہیں آدھے ہمارا دے میں لوئے لوئے اے آ جانگی اے گو کرم کمان داوے چھپان داوے اڑ جاوے متے او جان دا پرچھی ہویا ساٹے جان داوے لا آزم نو گھڑ دید کرا جا اے ہو تیرے آن داوے لا جب رات پہ گئی صبح ہوئی آگنے وہ سامنے چکھا پیا جلدہ شکر عمار نو لے کے گئے کرنا لیا چھڑ دے ذکر ہن نہیں آیا عمار بڑ بڑ پچھا بھی دیکھ دے کدو آون گے آوے گا تے ضرور کرم فرماوے گا تے ضرور ادھر عمار نو آگے جو سکیا آدم نے آکھے آتے نو لگ دیا اے آپ گواچے لگی اپنی خبر ساتوں بھارے ککھ گلیاں دے سانو آکھن لوگ صدائی ننگ نموز دا وہ ساڑ کے چولا سا پہنے تاج ددائی آزم اپنا آپ گوایا تد یار نے چھاتی پائی چیتے مار پسند وہ جاندہ بھی پہچاندہ نواز شریف اپنے نعرے لانے نوکریاں سرکاری نوکریاں گھٹو نوکریاں جڑا مدینے والے دنوں تے جیلا مر گئے رب دی قسم سچائی بنے گی اللہ ہم رسول اللہ ادھر کریم آقا دی آمد ہوئی ویٹ کے فرمایا یا رکودی برداؤں سلام اللہ عمار ابن یاسر کما قلتی اللہ ابراہیم نام دے جوڑتے سے قسم رب دی پھر اے تپس اے انگارے اے اگ تیرے لئی گلزار بنے گی اقبالہ میں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار حضور دے غلام میں جدہ نائے جناب جلیبیب صحابی رسول جلیبیب حضور تشریف لے آئے بیٹھیا جلیبیب پریشان حضور نے صدیہ فرمایا پریشان کیوں ہوئے القدی مدینے دے والیا کریمہ اینے خیال آئے میرے سارے پیر بھائیاں دیاں شادیاں میرے استاد بھائی سارے دولہ بن گئے شادیاں حضور میرا رنگ بھی پکا ہے قد بھی نکا ہے کدے میرے دلی کرم ہوسی نبی فرمایا غلامی میری چوئے پھر پریشانیاں قادیاں میں فرمایا جلیبیب ہو گئی
بولو ہو گئی حبیب صحابہ نوان دینے میری شادی ہو گئی اکھے ہوئی تے نہیں اکھے نبی نے فرما دیتا ہوں ہو گئی تھوڑی دیر گزری سرکار دی بارگاہ وچ انصار قبیلے دا بڑا بڑا تاجر آیا عرض کرتا ہے ماں باپ قربان جان تھوڑے قدماں دی بدولت اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے حضور ایک کو دیئے چنگا رشتہ بھی عطا فرما دے دعا بھی فرماؤ تھوڑی سنت کے مطابق رخصت کر کے تھوڑے سامنے تے اللہ دے حضور شکر ہو سرکار فرمایا ہو گئی میرے کریم آقا دے صحابی ٹرے گئے حضور نے جلیبیب نو سدیا ادھر گھر دیکھیے حضور کئی بار صحابہ لئی لنگر لے کے آئے بڑے چنگے بندے نے صحابہ نے لنگر دیں نے میرے نبی فرمایا جانا انہوں آنکھ جڑی درخواست دیتی ہے قبول بھی ہو گئی ہے سرکار نے میں بھیجے جناب جلیبیب چلے گئے حضور نے صحابی کا دروازہ کھڑکایا اندروں باہر نکلے کی درخواست قبول سبحان اللہ سرکار نے میں بھیجیا اچھا اسی آئے ہو تشریف لے آؤ بٹھائے کھانا کھوایا بٹھایا اندر گئے صحابی اپنی زوجانوں آنکھ دینے مبارک ہو بھی رشتہ سرکار نے بھیج دیتا ابو خاتون پوچھ دیئے تو پتہ ہے ماما دھیاں دے رشتے دے بارے کتنی محتاط ہونی پوچھ دیئے کون ہے جلیبیب کج دے رنگ دے پکے ماں اگواں دیئے حضور نو کوئی بھی رشتہ ٹھیک ہے لیکن اگر کرم فرماؤ کوئی اور ہوئے کرم بخشیو سے یا گل جناب جلیبیب دے کان چوئی پہ گئی فرمایا رشتے کا ہونا ممکن نہیں پہ نظر آتا اس تو پہلا نبی کا غلام شرمندگی محسوس کرے حضور دی بارگاہ وچ جا کے عرض کرنا میں خود بھی اپنے پیر بھائی کا خیال کر کے خود دس دینا کہ رشتہ نہیں ہوتا پیر بھائیوں کا کیا خیال ہوتا ہے ہوتا کہ نہیں تو اڈے سے بھی سبحان اللہ اگلے آ رہے ہیں ہے نا پیر اس ابھی ہولی ہولی بولو کوئی فوت نہ ہو جناب جلیبیب فرماتے ہیں میں آیا ہولی جا دروازہ بند کر کے سرکار دے کو نہ دساں حضور رشتہ ممکن نہیں اجے پہنچے ایو گل جڑی جلیبیب دے کنک پئی ہے یہ گل اس بیٹی خاتون دی بچی نہیں سن رہی قد نکا رنگ پکا ایک گل جدو بچی نے سنیے تے آدھی ہے اماں جی کی آکھیا جے اماں دی پتر اودا قد نکا ہے رنگ پکا ہے تے بچی رو کے آدھی اماں جی مینوں چھولیے جڑا قرآن سناندی رہی ہے اودا مفہوم تے غور تے کر اماں قرآن تے اعلان کرنا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اما اللہ دا قرآن تے ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله اے پیاری اماں اے ویکھ اودا قد نکا ہے رنگ پکا ہے اماں اے ویکھ بھیجن والا کون ہے اماں جی میں ناز کرانی قیامت تک لوگوں کسے دا رشتہ پذیر کرایا کسے دا مشیر کرایا کسے دا نمبردار کرایا میرا رشتہ رب دے یار نے خود کرایا اماں میں قبول ہے صحابی دوڑ کے آئے عرض کر دیں حضور رشتہ قبول ہے میرے کریم دی بارگاہ میں جلیبیب بھی بیٹھے ہیں نبی فرمایا
کا انتظام کر اگر حضور میرے کول کچھ نہیں ہے کریم نے فرمایا جلیبی جی پیارے حبیب اللہ دے نبی فرمایا جا میرے عثمان دے گھر کر جا حضور عثمان دے گھر بھیجیا جلیبی بنو جناب عثمان نے اتنا مال دیتا کہ شادی دا انتظام مکمل ہو سکتا ہے جلیبی بندے نے میں لے کے ترا کے محترا میر بازار چ پہنچے اگے سوچ رہے ہیں کیڑی شے لواں کتنی لواں کتھوں لواں اچانک کنے چ آواز آئی ہے او نبی دے غلاموں درندے گھراں چوں نکل چکے ہیں تواڈے نبی دے ناموس تے حملہ کرن لئی تواڈے نبی دی عظمت تے حملہ لئی دین مصطفیٰ دے حملے لئی گھراں چوں درندے وحشی آ چکے ہیں جلیبی دے کنے چ آواز گئی ہے سید نذیر شاہ علی رحمہ دے عرس تے آون والے ہو علامہ اقبال دی دھرتی تے خیرت مند باشندے ہو جناب جلیبی بندے نے کنے چ آواز پئی ہے شادی دا سامان لین دی بجائے تیز ترین تلوار خریدی ہے تلوار خرید کے اپنے آپ نال گلا کر دے آ رہے ہیں جلیبی تو کالا مسلمان ہے درندے بھی زندہ ہو تو بھی زندہ ہو کتے دی جرات ہوئے تیرے نبی نو بھونکے اس جرات دشمن رسول دی جرات ہوئے تیرے نبو دیوال بیٹھے ایک جلیبی کٹ جا مر جا نبی دے ناتے کش جا ایدی گل جناب زبیر بن عوام حضور دی پھپھی زادے ایدی گل کر دے اگر مکہ چ خبر پھیل گئی محمد کریم شہید ہو گئے حضرت زبیر نے 16 سال میری عمر سی میرے گھر تلوار میرے قد بھی زیادہ اونچی لگتی ہوئی ہے آگے جدو میرے کہنا چواز پہنچی نبی شہید ہوئے اگر میں انج چمبل آیا تلوار اتاری مکے دی گلیاں وچ میں ٹر گیا کہ میں اللہ جانے کون ہے وہ دشمن جڑا میرے نبی نو بھوکے کون ہے وہ جڑا نبی ال ہاتھ بڑھاوے اکو گلی دی دکر کے نبی آ کے جفی پاوے فرمایا زبیر خیر دے گئے آدھے حضور بس ہن خیر ہے تساں جو مل گئے ہو نبی فرما دے اگر خبر سچی ہوگی تیرا ریاکشن کی ہوگا زبیر دے نے میں ماں دی چھاتیاں تو کھچ کھچ کے بڑے تے بچے تے چھوٹے اے بندیاں نو ایک مالا تاکہ مکے دا کوئی مکان ایسا نہ ہوگا جدے توڑے دشمن دی خون نہ لگے ہوگا کیونکہ میرا جینا بھی تیرے لئیے مرنا بھی تیرے لئیے ساتھ تے آگا بریلی دا غیرت مند بابا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے دیوارا تمہارے لیے اگر دل کرتے آنکھ بینا زمین و زمان تمہارے لیے میں کی تو بتا تمہارے لیے چھوٹی چونا تمہارے لیے بنے دو جا حضرت جناب جلیبی باندھے تلوار نہیں میں اپنے آپ کون ہے دشمن رسول میرے نبی نے پھکے حضور کی طرف دیکھے میرے ہتے ہوئے اتنے غضبناک اور غصے صاحب اسد القعبہ نے لکھا اتنے غضبناک ہوئے پتہ ہی نہیں لگی ابو لشکر کی نہ لگا دشمنہ کے لشکر ایک وہ لشکر بول نہ دسی لشکر نہ لگا انہوں نے لشکر ایک خوشتے کہ خوشتے لگے آپ رہے ہیں کیڑا نبی کو پھونکڑ والا ہے کیڑا نبی وال آپ پھونکڑ والا ہے انہوں نے وہ اسلامی بھائی ساڑھے لشکر ایک کی نہیں آتی انہوں نے لشکر سادہ بندہ اسلامی بھائی اس کو ہولی بھی آنکھ سکتے ہو اسلامی بھائی یہ چوک بولے تا مجمع کی چوک رنگ ہے یہ بولے تا گورنر کو مارنا شروع کر دے انہاں کے اسلامی بھائی جنہیں آیا کہ اس کو پہلے کے اسلامی بھائی رکھ دے اسلامی بھائی نے چھٹی تلوار ان کی دس پھٹائے ان دنوں معافی ان چکی تے ماری تے دس پھٹائے ایک کوئی
اسلامی بھائی نے موزیاں نے بھی تھڑکا دیتے انہاں کیا پکڑو انہوں دا کچھ کرو اسلامی بھائی دا انہاں یکبار جنار پورے لشکر سارے نے کیتا حملہ جلیبی بو گئے شہید یہ لشکر بھی اگے گیا مسلمانوں دی جماعت بھی اگے گئی لڑائی ہوئی فتح نے نبی دے غلاماں دے قدم چومے ہن تک سبحان اللہ نہیں آکھی ذرا حالات لا تسلیم جناب والا نبی دے غلاماں نو اللہ نے فتح دی حضور نے ارشاد فرمایا جنگ ختم ہو گئی فرمایا اپنے شہید لے آؤ صحابہ لے کے آ گئے میرے نبی نے فرمایا میرا جلیبی کیوں نہیں آیا فرمایا میرا جلیبی کیوں نہیں آیا عرض کی ہوگی آج شادی آئی نہیں آیا نبی نے فرمایا نوکر میرا ہوئے خادم میرا ہوئے غلام میرا ہوئے میرے ناموس تے عظمت تو اپنی شادیاں نو اہمیت دے ہو نہیں سکتا او جلیبی آیا بھی ہے وینو پھڑکایا بھی ہے جم شہادت نوش فرمایا بھی ہے بریلی دے بابے نے ہوکا دے کے آنکھیں بردہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ پردہ کیا ہے پردہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ پردہ کیا ہے وہ جو بے خبر غلاموں سے وہ آتا کیا ہے فرمایا آیا ہے انہیں وینوں پھڑکایا ہے جام شہادت نوش یا اللہ جڑا ہون تک چوکے ہو خارج موجود نظر ملا جڑا سبحان اللہ اچھی لکھے اسنان دینا میں زیارت کرا عرض پہ کرنا میرے نبی دے غلاموں کے جناب جلیبی بنو لے کے آئے سرکار نے سارے جنازے شرکت کی تھی لیکن جب جلیبی دیوانی آئی میرے نبی جلیبی کے جنازے نال پپا میں کھار ٹوڑ صحابہ کیا کملی والے راشی کوئی نہیں دھوپ بھی کوئی نہیں زمین گرم بھی کوئی نہیں عید کیوں پیٹرول دے ہو سید نظیر شاہ رحمت اللہ علیہ پرشتے آوالے ہو میرے نبی فرمایا تم کی دساں جڑا اپنے خوشیاں میری عظمت تو بارن لیا تیرے جنازے جس صرف فرشی نہیں فرشی صحابہ نے یا کیوں نے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی محبت کو اپنے لفظوں میں بریلی دا بابا بیان کر دائے ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے چمی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں حضور نے دفن فرمایا جلیبی بنو چلو قبر چتارے آ میرے کریم دا انداز ویکھو حضور مٹی پا رہے ہیں قبر تے بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں صحابہ کے حضور سانو روک دے ہو قبر تے ہسو دا حضور اج مسکرائے ہو یقیناً کوئی حکمت ہے سیال کوٹ دے دھرتی دے لوگوں میرے کریم ماتا نے فرمایا اے صحابہ جنہیں اپنی خوشیاں میرے ناموس تمہاریاں نہیں میں کی دساں اجے میں دفن کر کے ہٹیا
نہیں پورا ایک دوجی نال لڑدیاں نے پئیاں آدیاں نے پچھا ہٹ جائے گی بیوی میں پھر کیوں نہ کیے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ حقی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے ملک دور ہو ہم رسول اللہ کے لیکن ادو وعدہ کرو جینا بھی نبی نہیں مرنا بھی کچھ بولو وعدہ کرو اگر چاہتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت عظمت محمد کی حفاظت دین کی حفاظت شریعت کی حفاظت ناموس رسالت کی حفاظت بمبرود نال نہیں کلاس خوفہ نال نہیں اپنی بچیاں چو ایک بچے نو کم از کم حضور دا دین پڑھانا دا وعدہ کرو سارے مووی ذرا گھما پیچھے دیکھ کیڑا اداکار بنانا چاہتا ہے کیڑا فنکار بنانا چاہتا ہے اپنے بالا کو کیڑا حضور دی شریعت دا پہرے دار ناموس رسالت دا چوکیدار بنانا چاہتا ہے وعدہ کر کے آپو اپنے بچیاں چو کم از کم ایک بچے نو حضور دے دین دا عالم بناؤ گے کچھ رکھو بھوکا نہیں مرے گا جڑا حضور دے دین دا چوکیدار ہے خدا دی عزت دی قسم ہے رزق رب دیاں عطاواں رب دیاں نعمتاں او دے لئی اور پنج گانا با جماعت نماز کا وعدہ کرو ہاتھ چکو جڑا ہاتھ چکے اللہ انہوں سلامت رکھ جڑا نہ چکے انہوں چوک کرو پنج گانا با جماعت نماز وعدہ ماں باپ دا حیا کرو بہنا پھراواں دے حق مارن تو بچو پڑوسی دی دھی بہن تے گندی نظر رکھن تو بچ تاکہ تیری بیٹی عزت عظمت والی بنے تو دوجیاں تے نظر رکھے گا کو بدماش تیرے تے بھی نظر رکھے گا عزت کی حفاظت چاہنا ہے تا اپنی آنکھ حیا پیدا کر پنج گانا با جماعت نماز جڑا کہ نبی دے پچھو نہیں ہوتی نبی دے خیال اچ نہیں ہوتی وہ اوزی نکی مسیح دے جو یا کعبے جو ہے وہ دے پچھو نہیں ہوتی تیری بھی وجہ ہوئی اپنی بھی وجہ ہوئے وہ دے پیچھے نہیں حضور دے دشمن نال رشتہ داری نہ کر گستاخ نال تعلق نہ رکھ آن اصحاب نبی دے دشمن نال علیک سلیک نہ رکھ جینا ہی نبی نہیں کر مرنا ہی نبی نہیں کر انشاءاللہ تیرا زوال کمال اچ بدلے گا تیری پریشانی خوشحالی اچ بدلے گی اللہ کریم حضور دی عظمت اور ناموس دے کٹ مرن دی توفیق دے وے حضور دی غلامی زندہ حضور دی عظمت دے موت عطا فرمائے وما علیہ وسلم اب آپ اسی وقت بڑا ہی مفکرانہ مدبرانہ بیان سماعت فرمایا آپ نے مفکر اسلام جنرل اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب سرپرست و بانی ادارہ وحدت اسلامیہ کا ابھی اپنی جگہ پہ تشریف رکھی